نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر خوشی مناتے ہیں. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس بات پر بھی وہ خوشی مناتے ہیں کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یعنی مومنین کی ایک یہ خوشی کی علامت ہے، یہ خوشی کا مقام ہے کہ وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ وہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اور وہ لوگ جنہیں مصیبت پہنچنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر انہوں نے صحیح طریقے سے جواب دیا. اصابهم القرح مطلب ہے مصیبت، وہ لوگ جنہیں مصیبت پہنچنے کے بعد استجابوا للہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر انہوں نے صحیح طریقے سے مطلب ہے اچھے طریقے سے جواب دیا، مطلب ان کی پکار پر لبیک کہا، کوئی معنی کوئی اعتراض نہیں کیا، مطلب صحیح طریقے سے جواب دیا. استجاب ان کی بات کو صحیح طریقے سے مانا، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر انہوں نے صحیح جواب دیا، ان کی پکار پر ان کی بات کو مان لیا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں جو لوگ نیک ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے زبردست اجر. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ غزوہ احد میں صحابہ کو ایک تکلیف، ایک مصیبت، ایک آزمائش پہنچی تھی. اب یہاں پر شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر مسلمانوں کو بعد میں شکست ہوئی کسی چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے. تو اب کفار چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کو، یعنی مسلمانوں کو ختم نہیں کیے، مطلب چھوڑ کر چلے گئے. اب جب یہ کفار چلے گئے اپنے مکہ میں اور مسلمان اپنے مدینہ واپس آ گئے، پھر انہوں نے پیغام دیا. تو پیغام تو بعد میں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا تو احد کا نقصان کی تلافی کے لیے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کی یہ بات آ گئی کہ اب دوبارہ جایا جائے، یعنی مکہ میں دوبارہ ان کا کفار کا پڑاؤ کریں، ان کے اوپر مطلب وہ کریں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر حمراء الاسد ایک مقام ہے جو مدینہ سے قریب ہی ہے، تو وہاں پہ پہنچ گئے. وہاں ایک معبد نامی ایک شخص جو کافر تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ہمدردی بہت تھی، ہمدردی کرتا تھا. تو اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھا اور یہ سارا، تو اس نے ابو سفیان کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پڑاؤ کے لیے مدینہ حمراء الاسد مقام پہ پہنچ گئے، کیونکہ ابو سفیان نے یہ ایک کوئی شخص تھا ان کو پیغام دیا تھا کہ مسلمانوں کو آگاہ کر دیں کہ ہم نے آپ کو وہاں چھوڑ دیا، اب ہم دوبارہ لشکر ابو سفیان جمع کر رہے ہیں اور تمہیں ختم کر دیں گے. اس مقصد کے لیے وہ دعا، تاکہ مسلمانوں کے اندر کفار کا رعب آ جائے. انہوں نے وہ پیغام دیا. جب انہوں نے ان کو یہ دیا تو کفار کے اندر ایک رعب طاری ہو گئی، یہ کیا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے مسلمان بے بس ہو جائیں گے، کیونکہ ایک جنگ سے بندہ لڑ کر آئے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، زخم بھی ہوتے ہیں، کہ سب معاملات ہوتے ہیں انسان کے اوپر، کوئی آسانی سے جنگ لڑی تو نہیں جاتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو بتائیں گے تو مسلمانوں کے اندر ایک رعب آ جائے گا، ڈر جائیں گے اور ہم ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے. تو اب جب یہ بات تو اس نے کی، جب انہوں نے ادھر کیے تو وہ بھی ڈر گئے، وہ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا یہ تو نہیں، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، یہ تو مسلمان دوبارہ نکل آئے ہم سے پہلے. تو وہ جب مسلمانوں کی یہ بات سنی تو وہ وہیں سے واپس چلے گئے، ادھر نہیں آئے. تو یہاں اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو زخم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بھی انہیں کو نا، جو جنگ احد میں شریک تھے وہی میرے ساتھ واپس آئے، کسی اور کو نہیں بلایا، انہیں کو دوبارہ پکارا. اب ان صحابہ نے یہ نہیں کہا، کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی ہلا نہیں کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم جب مشکل سے جنگ لڑ گئے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں جانا چاہ رہے. اس طرح کسی نے نہیں کہا،
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، انہوں نے کہا لبیک، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں پکارا ہے اور ہمیں جو زخم ہے، تھکاوٹ ہے، کوئی بھی، ہم نے اس کو آپ کی اس گفتگو کے اوپر قربان کر کے ہم آپ کے ساتھ روانہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ، تو کفار پر اس کا ایک بڑا اثر، ایک رعب پڑا، تو وہ پھر دوبارہ نہیں ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ لوگ جن لوگوں سے کہا گیا تھا، وہ لوگ جن لوگوں سے کہا گیا تھا ان الناس قد جمعوا لكم، کہ ان لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے تمہارے لیے، تمہارے مقابلے کے لیے ایک پھر لشکر جمع کیا۔ جمعوں کا مطلب ہے تمہارے لیے، یعنی تمہارے مقابلے کے لیے ایک لشکر پھر جمع کر دیا، یہ معاورتاً جمع ہے، یعنی تمہارے لیے پھر جمع ہو گئے ہیں۔ فخشوہم فزادہم ایمانا، فخشوہم کا مطلب ہے تاکہ ان کے اندر رعب پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے۔ اب ان کے اندر ڈر پیدا ہونے کے بجائے، یعنی صحابہ کے اندر ڈر پیدا ہونے کے بجائے فزادہم ایمانا، کہ اس بات نے ان کے ایمان کو اور اضافہ بڑھا دیا، ایمان کو اور مزید آگے بڑھ کر دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اب ان کا جواب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہی بہترین کارساز ہے۔ جب انہوں نے یہی جواب دیا کفار پریشان ہو گئے، یہ کیا بات ہے، یہ تو ان کو تمہارے اوپر ہماری باتوں کا یا ہمارے لشکر کا جمع ہونے کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں، یہ تو ڈر ہی نہیں، کیونکہ اس لیے اللہ نے ایک مسلمانوں کو کمزور بھی ہو لیکن شہادت کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ چلو اگر ہم شہید بھی ہوتے ہیں تو ہمیں آخرت میں صلہ ملے گا۔ دنیا میں جب بھی مسلمان کے اوپر کوئی آزمائش تکلیف آتی ہے تو مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مقابلے کے لیے ڈٹ پڑتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف بھی امتحان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر امتحان ہوتا ہے، اور دوسرا مسلمانوں کے ایمان کو پرکھا جاتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا کامل ہے۔ اب مسلمانوں نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ پر بھروسہ ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا کارساز ہے، وہی بہتر کرنے والا ہے، تو جب یہ ہوا تو کفار جو ہے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العزت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔